الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج جس موضوع پہ میں نے عرض گزار ہونا ہے اس موضوع کا عنوان ہے خوشامد اور چاپلوسی۔ سب سے پہلے ہم خوشامد اور چاپلوسی کی تعریف سنتے ہیں۔ برادران اسلام، کسی کی مدح و تعریف میں حد درجہ مبالغہ کرنا یا دنیاوی مفاد کی غرض سے کسی صاحب منصب و بلند و رتبہ شخصیت کے سامنے عاجزی انکساری کرنا، اپنے آپ کو نیچا دکھانا خوشامد اور چاپلوسی کہلاتا ہے۔ جھوٹی تعریف چاہنے والوں کے لیے دردناک عذاب۔ عزیزان محترم، قرآن کریم اور حدیث نبویہ میں خوشامد، چاپلوسی اور جھوٹی مدح تعریف کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صدر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وعید ہے خود پسندی کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جو لوگوں سے اپنی جھوٹی تعریف چاہیں۔ بیجا تعریف کا نقصان۔ عزیزان من، کسی انسان کو خوشامد، چاپلوسی اور بیجا تعریف کرنا گویا اسے ذبح کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ چیز اسے غرور، تکبر اور خود پسندی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، ایاکم والسمادح فإنہ الذبح، ایک دوسرے کی خوشامد اور بیجا تعریف سے بہت بچو کیونکہ یہ تو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ حضرات ذیوکار، خوشامد، چاپلوسی اور کسی کی جھوٹی تعریف بیان کرنا اخلاق کی پستی، ذلت و نفاق کی علامت اور جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ جانے برادر، خوشامد، چاپلوسی اور جھوٹی تعریف کرنے والا شخص جہاں اپنے مخاطب کو ہلاکت و بربادی میں ڈالتا ہے، وہیں خود بھی 3 بڑے گناہوں میں مرتکب ہوتا ہے۔ خوشامد، چاپلوسی اور بے جا تعریف کرنے والا شخص جھوٹ میں مبتلا ہوتا ہے۔ دین اسلام میں جھوٹ کی بڑی مذمت و معاملت بیان کی گئی ہے۔ خوشامد اور چاپلوسی کرنے والا ایسی مبالغہ آرائی پر مشتمل تعریف کرتا ہے جو حقائق کے مطابق نہیں ہوتی، ایسا کرنا جھوٹ اور خیانت ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بڑی خیانت کی بات یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہیں اس بات میں سچا جان رہا ہو اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ رفیقان ملت اسلامیہ، خوشامد اور چاپلوسی کے باعث انسان نفاق میں بھی مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے منہ سے سامنے والے کی جو بیجا تعریف کرتا ہے، خود اس کا اپنا دل اسے درست نہیں سمجھتا۔ قرآن کریم میں منافقین کے لیے بڑی سخت سزا بیان ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقیناً منافق لوگ دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ میرے محترم بھائیو، ذاتی مفاد کی خاطر جھوٹی تعریف کر کے انسان جس تیسرے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ خوشامد اور چاپلوسی کر کے کسی مسلمان کو فخر و غرور، تکبر اور خود پسندی میں مبتلا کرتا ہے۔ کسی مسلمان کو گناہ میں مبتلا کرنے کا باعث
بننا بذات خود ایک گناہ ہے، لہٰذا خوشامد اور چاپلوسی جیسے گناہ سے بچتے رہیں، کسی کی جھوٹی تعریف نہ کریں، مبالغہ آرائی سے بچیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کریں اور عذاب الہی سے پناہ مانگیں کہ ارشاد باری تعالی ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام کو خوشامد اور چاپلوسی سے سخت نفرت تھی، انہیں ہرگز یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی ان کی خوشامد اور چاپلوسی کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا، کسی کے تعریف کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ ایک بار کسی شخص نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر ان کی تعریف کی تو حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چہرے پر مٹی پھینکی اور فرمایا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خوشامد کرنے والوں سے ملو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈال دو، یعنی اگر کوئی شخص خوشامد اور چاپلوسی کر کے کوئی مفاد یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہے تو اسے محروم رکھو اور خوشامد اور چاپلوسی جیسے مذموم فعل پر اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ برادران اسلام، دنیاوی مفاد کی غرض سے خوشامد اور چاپلوسی کرنا ایک مذموم اور غیر اخلاقی فعل ہے۔ حضرت سیدنا وائل بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا، خوشامد کرنا مومن کے اخلاق میں سے نہیں مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو مکرہ اپنی والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی دوسرے کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ پھر کسی کی تعریف کا صحیح اور مسنون طریقہ بیان کرتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کی بہر صورت تعریف کرنا چاہے تو وہ یوں کہے کہ میرا فلاں کے متعلق یہ گمان ہے اور اس کی حقیقت اللہ ہی خوب جاننے والا ہے، اور میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سراہا نہیں کہتا چاہے اس کے علم میں ہو کہ میرا مسلمان بھائی اس تعریف کے لائق ہے۔ حضرات گرامی قدر، کسی کے منہ پر اس کی تعریف بجا طور پر ہو یا بجا ضرور باعث ہلاکت ہے۔ حضرت سیدنا اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے اور رکوع سجود کرتے دیکھا تو مجھ سے دریافت فرمایا، من ھذا، یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا حجن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کی خوب تعریف کرنے لگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکتے ہوئے ارشاد فرمایا، رکو، اتنی زور سے نہ بولو کہ وہ سن لے ورنہ وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ خلافت واقعی کسی کی جھوٹی تعریف نہ کی جائے کہ ایسا کرنا ناجائز و حرام ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بھی خلاف شریعت مداح و ستائش کی ممانعت فرمائی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میرے بارے میں اسی طرح خلافت شرعی مبالغہ سے کام نہ لو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں انتہائی مبالغہ کیا، میں اس کا بندہ ہوں لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ میرے محترم بھائیو، خوشامد اور چاپلوسی کے متعدد اسباب ہیں جن میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ خوشامد اور چاپلوسی کا سب سے بنیادی سبب دنیاوی فائدہ مفادات کا حصول، تحفظ اور اپنی سستی کاہلی کا ہے۔ جب انسان کی طبیعت آرام پسند ہو جائے اور محنت کی عادت یکسر ختم ہو جائے تو بندہ اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے چاپلوسی کی سیڑھی استعمال کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ خود کو محنت کا عادی بنائے تاکہ چاپلوسی کی بجائے اس محنت کو کامیابی کی سند سمجھا جائے۔ خوشامد اور چاپلوسی کا ایک سبب شہرت کی طلب بھی ہے، لہٰذا بندہ طلب شہرت کے نقصانات کو پیش نظر رکھے۔ بعض افراد کی طبیعت فسادی ہوتی ہے لہٰذا وہ اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور جب ان کے اس برے فعل کی نشاندہی کی جائے تو اسے یہ لوگ اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور ڈرے کہ کہیں اس کی شنگریزی اور فسادی طبیعت رحمت الہی سے محرومی کا باعث نہ بن جائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و